ویلکم بیک۔ وفاقی کابینہ میں نئے وزراء شامل کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا حصہ بننے والے وزراء میں حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھیچی، رانا مبشر اقبال، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، شیزہ فاطمہ، جنید انور چودھری، خالد مگسی اور عمران احمد شاہ وفاقی وزراء میں شامل ہیں، جبکہ وزرائے مملکت میں بھی تقریباً 11 وزراء کو شامل کیا گیا ہے، جس میں بیرسٹر عقیل ملک رشید، ارمغان سبحانی، کھیل داس طلال چودھری، عبدالرحمان کانجو، بلال اظہر قیانی، ڈاکٹر مختار برد، شزرہ منصب، اون چودھری اور وجیہہ قمر وزیر مملکت کا آج حلف اٹھا چکی ہیں، جبکہ مشیر میں محمد علی، توقیر شاہ اور پرویز خٹک بھی شامل ہے۔ وزراء کے قلمدان کا اعلان جو ہے وہ پھر بعد میں ہوگا۔ بخاری صاحب، اب اتنے نئے چہرے ایک سال بعد دیکھنے کو ملے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تبدیلی کو؟ دیکھیے، یہ تبدیلی نہیں ہے، اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ وزارتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ایز اے اتحادی پارٹی جب شامل ہو جائے گی حکومت کے اندر باقاعدہ، تو یہ پیپلز پارٹی کے وزراء یہ حلف اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن باوجود کہہ لیجئے یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے تحت پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حکومت کا اس طرح سے حصہ نہیں بنے گی، حالانکہ یہ حکومت قائم اسی لیے ہے کہ پیپلز پارٹی نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہوا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو چونکہ ایک سال گزر گیا ہے اور اب حکومت کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب پیپلز پارٹی نے تو آنا نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت ان کو وزراء کو انڈکٹ کر دیا جائے، ایک بات۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک کنٹراڈکشن موجود ہے اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو آپ وزارتیں ضم کر رہے ہیں ایک دوسرے میں، محکمے اور ڈویژنیں ختم کر رہے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یا آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے، اور دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں آپ وزراء جو ہیں وزرائے مملکت اور مشیر انڈکٹ کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ گرج اٹ، اگر یہ حکومت کے امور چلانے کے لیے ضروری ہیں تو ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کنٹراڈکشن مجھے اس میں دکھائی دی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ از پلینگ سمارٹ، اچھا، کیونکہ چیلنجز بہت گمبھیر تھے، سیاسی صورتحال بہت گمبھیر تھی، معاشی صورتحال اس سے زیادہ بدتر تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، حکومت کی انڈکشن کے وقت سب سے بڑا تھا ڈیفالٹ ہونے والے ہیں ہم، بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ڈیفالٹ ہو گیا ہے، بس صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ تو پیپلز پارٹی بھی سیانی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت اگر ہم نے لیا تو یہ سارا بوجھ ہمیں خود اٹھانا پڑے، بھی مل کے اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ایک بات تو یہ کہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے سارا برنٹ خود برداشت کیا، سارا بوجھ اکیلے اٹھایا ہے، اب بھی اکیلے اٹھا رہی ہے اور ابھی بھی اکیلے اٹھا رہی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ان وزراء کی انڈکشن کے بعد پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اکانومی سنبھل جاتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد، سال بعد پیپلز پارٹی پھر سے حکومت میں شامل ہو جائے۔ یہ پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، ابھی تک جو ریزسٹنس ہے وہ ہے بلاول کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پی ڈی ایم حکومت کا ماڈل ذرا سامنے لے کے آتے ہیں جس میں بلاول جو ہیں وزیر خارجہ تھے، اور وزیر خارجہ 16 مہینے رہنے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جی میرا اس حکومت کی پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو آر فارن منسٹر آف اے گورنمنٹ اینڈ یو سے کہ جی میرا ذمہ داری نہیں ہے۔ اینی وے، لیکن اس کے نتیجے میں، اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں، ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے نتیجے میں جو سیاسی فائدے اور جو سیاسی عہدے حاصل کیے جا سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدر آصف زرداری پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، پھر آپ نے دیکھا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوئے، پھر آپ نے دیکھا ایک صوبے کے اندر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے جو اور دیگر شعبے ہیں وہ سینٹ ہے، اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ استفادہ تو حاصل کر لیا، لیکن جیسا میں نے کہا وہ برنٹ برداشت کرنے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک یہ چلتی ہے۔ دوسری بات، جی آپ بتائیے۔ اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے اب ڈولتی ہوئی معیشت ہے، سیاسی استحکام اس طرح سے نہیں ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو آلریڈی بہت سارے چیلنجز ہیں، اب نون لیگ پر سارے کا سارا بوجھ نون لیگ پہ آ جاتا ہے، تو کیا لگتا ہے بہتر پرفارم کر پائے گی نون لیگ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو بن تھرو دا ورسٹ، جو انتہائی سنگین حالات تھے ان سے وہ نکل چکے ہیں۔ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے،
ان کو پہلے بھی پیکج دی ہے, ایک نئی پیکج کے لیے پھر اس وقت ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا, میرا خیال ہے آج شاید ان کا آخری دن تھا یا کل شاید چلے گئے وہ. ورلڈ بینک نے ایک بڑا قرضہ جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے, پیسے مل گئے ہیں. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار تھی پاکستان یا پاکستان جو آئسولیشن کا شکار تھا, اس سے ہم باہر نکلے ہیں. آج بھی ولی عہد UAE کے جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اچھا, بے پناہ MOUs کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے کس ہائی لیول کے ڈیلیگیشن آئے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ریکوڈک ہے, چاہے وہ آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری رشیا کے ساتھ قربت جو ہے وہ بڑی ہے. سی پیک جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو اگر آپ حکومت کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ بری نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک ٹیم میں اگر اضافہ ہو جائے گا تو یہ پرفارمنس اور بہتری کی طرف جائے گی. کوئی مجھے اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے. دیکھیے, جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, مثال کے طور پر جو تاجروں کا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں, وہ چونکہ AFIC بن گئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کے ہر آئینی دائرے کو اس کے اندر ریپرزنٹیشن موجود ہے. اب سمجھ رہی ہیں میرا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ ہوا ہے. اس کا ایک فوری فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. وہ 1,16,000 کب کا کراس کر چکی ہوئی ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میننگ دیر بائی کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچیو کر لی ہے ہم نے, لیکن آئی تھنک دا پاتھ از کلیئر ٹو اٹین اکنامک سٹیبلٹی. اور اکنامک سٹیبلٹی آئے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. بخاری صاحب, نو ڈاؤٹ معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نہیں بننا چاہتی فیصلوں کا حصہ, اور جس طرح سے اتنا بڑا ایڈیشن ہوا ہے کیبنٹ میں. بخاری صاحب, اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاشی اشاریوں کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب سیاسی استحکام بھی آتا ہے یا نہیں آتا. میں بریک سے پہلے آپ سے بات بھی کری تھی, اکانومسٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس میں جو ہمارے پاکستان جمہوریت کی درجہ بندی ہے وہ نیچے آئی ہے 2023 کی نسبت 2024 میں. تو بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے بھی بات بھی کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن کس طرح سے آئے گی, عملی طور پہ کس طرح سے کیا کرے گی نون لیگ اسٹیبلٹی لانے کے لیے؟ دیکھیے, جو آپ نے اشاریہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو 11 اشاریہ میں 2.84 میں آپ کو 11 اشاریہ بتا سکتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہے. آپ بلومبرگ کی رپورٹ میں جمہوریت کی درجہ بندی کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت کی درجہ بندی اسی کے ساتھ ہوتی ہے نا. ویسے تو عدلیہ کی بھی درجہ بندی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں, وہ شاید اتنا بینیفٹ اس کو نہیں ملا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, جو اس کو ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہوگی, میں تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری آنکھیں بھی کھلی ہیں, میرے دماغ میں اتنی سکت بھی ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا یہ حکومت بہتر سمت میں چاہ رہی ہے کہ نہیں. بالکل, میرے خیال سے بہتر سمت میں جا رہی ہے. آپ بھی آف ایئر جب ہم ہوتے ہیں تو پارشلی اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ نہیں, پرفارمنس کے اعتبار سے یہ حکومت بہتر ہے. بالکل, پرفارمنس کے اعتبار سے حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اب جو نئے وزراء کیبنٹ میں شامل کیے گئے ہیں, اس کے بعد کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے, یہ دیکھنا باقی ہے.